بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب بنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی موت کو دور بتلاؤ، تاخیر بتلاؤ، کیونکہ یہ بات کسی چیز کو مسترد نہیں کرتی، البتہ وہ خوش ہو جائے گا۔ مریض کی عیادت کرنا بہت بڑا باعث ثواب کام ہے۔ ایک تو ویسے مسلمان ہونے کے ناطے اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی ایسی ویسی بات پیش آئی ہے تو دوسرا مسلمان بھائی جا کے اس سے پوچھے، اس کے حال احوال لے، جس سے اس کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ آدمی جب اپنا غم یا اپنا دکھ کسی کے سامنے بیان کر لے تو اس سے بھی دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مریض اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایسی تکلیف میں ہوتا ہے کہ جہاں وہ سوائے اللہ کے اور کسی کو پکار نہیں سکتا۔ ہر سانس، ہر کروٹ اس کی زبان سے اللہ اللہ نکلتا ہے، اور پھر بیماری بذات خود گناہوں کے جھڑنے کا اور گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے، بالخصوص ایسی بیماری کہ جس میں آدمی مایوس ہو جائے۔ مایوس سے مراد یہ ہے کہ بظاہر علاج دنیا کے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، علاج دنیا کے بظاہر کارگر نہیں ہو رہے، ایک علاج شروع کیا وہ ختم ہو رہا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اب بظاہر ایسا ہی ہے کہ جیسے چل چلا ہوا ہے۔ تو ایسے وقت میں تو آدمی اللہ کے ہاں بہت قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اس کی نظر اللہ کے علاوہ باقی سارے اسباب سے اٹھ جاتی ہے اور صرف ایک اللہ پر اس کی نظر چلی جاتی ہے تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا مریض کی عیادت کرنا یہ بڑا باعث ثواب کام ہے۔ صبح کو انسان عیادت کے لیے جائے تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، شام کو جائے تو صبح تک کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس عیادت کے کچھ آداب بھی ہیں، جن میں سے ایک ادب یہ ہے کہ عیادت کے لیے مختصر وقت میں بیٹھنا چاہیے، زیادہ طویل وقت عیادت میں نہیں لگانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بیٹھنے کی وجہ سے اس مریض کو تکلیف ہو، اس نے کوئی اپنا ذاتی تقاضا پورا کرنا ہے لیکن ہماری وجہ سے وہ بیچارہ پابند ہے، مجبور ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ اور دوسرا ادب جو آج کے حدیث مبارکہ میں ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مریض آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بظاہر اس کی زندگی کے امکان ختم ہو رہے ہیں، بظاہر، حقیقت تو اللہ جانتے ہیں لیکن انسان صرف اندازہ لگاتا ہے ظاہری علامات سے، تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو بالخصوص اس میں جو اطباء حضرات ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، جو طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، معالج ہیں، وہ بھی، اور عام لوگ بھی، اور گھر والے بھی۔ تو ایسی صورت میں بھی فرمایا کہ مریض کو یہ نہ کہو کہ بس تیرا جانے کا وقت آ گیا ہے، بس اب تو یہ کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے، تو یہ بات کہہ کر اس کو پریشان نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے بلکہ اس کو تسلی دو، کوئی بات نہیں، اللہ خیر فرمائیں گے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ کی مرضی سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس طرح کا کوئی نہ کوئی تسلی کا جملہ کہو تاکہ اس کا دل مطمئن رہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ مقررہ وقت تو موت کا ایک طے ہے لیکن وہ اس سے پہلے ہی موت کی کیفیت میں چلا جائے، بہت پریشانی میں، صدمے میں چلا جائے۔ جو ہونا ہے سو ہونا ہے، لیکن ہم کسی مسلمان کو اپنی کسی بے احتیاطی سے اس کو پریشان نہ کر دیں۔ اس لیے فرمایا کہ اس کی جو وقت مقررہ ہے یعنی اجل، موت، اس میں ذرا دوری بتلاؤ، ایسا کچھ نہ کہو کہ جس سے اس کو لگے کہ اب زندگی ختم ہونے جا رہی ہے۔ ہاں ویسے اس کو اگر اعمال خیر کی جانب، اچھی چیزوں کی جانب متوجہ کرنا ہے تو اس انداز میں تھوڑا سا متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ ان ذلک لا يرد شیئا، فرمایا کہ تمہارے کہنے سے یا نہ کہنے سے
تقدیر پر کوئی اثر نہیں پڑتا. جو اللہ کی جانب سے وقت طے ہے وہ تو وہی ہونا ہے، تمہارے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے تم ایسی بات کیوں کرتے ہو کہ جس کا نتیجے پر کوئی اثر نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم اس کو تسلی کا کلمہ کہو گے تو وہ خوش ہو جائے گا. ایک مسلمان اور پھر مریض اور پھر ایسی حالت کا مریض اگر تم سے خوش ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خوش ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.